السلام علیکم، میں قرۃ العین بس ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک بجلی آئی، چمکی اور اس کے پاس سے گزر گئی۔ اسی دوران بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے دوران بجلی دوبارہ آئی اور بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی۔ بس آگے کی طرف بڑھی اور تیسری بار کچھ دیر کے بعد جب بجلی چمکی اور بس کی جانب لپکی تو ڈرائیور ایک سمجھدار آدمی تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی اور اونچی آواز سے بس کے مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، بس میں کوئی گناہ گار آدمی مسافر ہے جس کی وجہ سے بار بار بجلی لپک رہی ہے۔ اگر ہم نے اسے بس سے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ اتنے میں بس میں خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا کہ میں بس ایک جگہ روکتا ہوں، سامنے درخت ہے، ہم میں سے ایک ایک کر کے مسافر اس درخت کے نیچے جاتے جائیں گے۔ اگر کسی کے اوپر بجلی گر گئی تو سمجھیں کہ وہ گنہگار ہے اور باقی تمام لوگ محفوظ رہیں گے۔ تمام مسافر اس بات کے لیے راضی ہو گئے۔ سب سے پہلے ڈرائیور اترا اور دوڑ کر بھاگ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران بجلی چمکی لیکن اس نے ڈرائیور کو کچھ نہیں کہا۔ ایک ایک کر کے تمام مسافر اترتے گئے اور دوڑ کے درخت کے نیچے جاتے گئے۔ آخر میں لیکن بجلی نے کسی کو کچھ نہیں بولا۔ آخر میں ایک مسافر رہ گیا، یہ اپنے حلیے سے گندا سا دکھتا تھا۔ ڈرائیور نے اسے انسانی ہمدردی کے تحت بس کے اندر چڑھا لیا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہی انسان گناہ گار تھا اور اسے فوراً سے بس سے اتار دیا جائے۔ لہٰذا تمام لوگ بس میں سوار ہو گئے اور جب وہ سوار ہو گیا تو اس کو بھی لوگوں نے پکڑ کر نیچے دھکیلنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ بیلٹ پکڑ لیتا، کبھی وہ بس کی سیٹ کو پکڑ لیتا۔ اس نے بہت التجائیں کی، اس نے کہا مجھے بس سے مت اتارو، خدارا مجھے بس سے مت اتارو، لیکن کسی کو اس کے اوپر رحم نہیں آیا اور سب نے اس کو اتار کر بس چلا دی۔ وہ انسان اتر گیا اور بس کچھ ہی دیر 5 منٹ کے وقفے سے بس آگے گئی اور کہتے ہیں کہ وہ بس جو تھی آسمانی بجلی چمکی اور اس سے وہ بس جل کر خاک ہو گئی، بھسم ہو گئی، جل گئی اور کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ گناہ گار مسافر 2 گھنٹوں سے تمام مسافروں کی جان بچاتا رہا لیکن کوئی نہیں مانا۔ یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے اور میری امی اکثر یہ واقعہ سنایا کرتی ہیں۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس کی وجہ سے زندہ ہیں، کس کی وجہ سے کامیاب ہیں اور کس کی وجہ سے ہم محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی ہو وہ اس شخص کی وجہ سے ہو۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں موجود رشتوں کی قدر کریں۔ مرد اگر باہر کمانے جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کما کر آتا ہے، وہ محنت کر کے آتا ہے، جبکہ عورتیں گھر میں رہتی ہیں، ان کا اس کمائی پہ حق نہیں ہے، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تو کسی کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آتے ہیں دینے کے لیے، وہ اپنے بندے کا رزق کسی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اپنے بندے کی چیزیں، کامیابی، ہر چیز کوئی نہ کوئی کسی چیز کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ باقی رہی، آج میں تھوڑا سا روم کلین کر رہی تھی، پسند آئے تو میرے ویڈیو اور ولاگ کو شیئر کر دیجیے۔